السلام علیکم مائی آل فرینڈس اینڈ فیملی. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور سوشل میڈیا پہ ایک عجیب بحث چل رہی ہے، عام لوگوں میں بھی ایک بحث چل رہی ہے. بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹس کا جو ہے وہ بائیک آؤٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یا پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو ہے نا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ ریکارڈ کر رہے ہیں تو پھر اس کا بھی کریں، پھر آپ اس کا بھی کریں، پھر آپ یہ بھی استعمال نہ کریں، پھر آپ وہ بھی استعمال نہ کریں. ایسی بہت ساری چیزیں، ایسی بہت ساری باتیں لوگ کر رہے ہیں. کچھ مشہور یوٹیوبرز بھی ہیں جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی، اور عام لوگوں میں بھی ایسی باتیں کئی لوگوں نے کی ہیں. تو بائیک آؤٹ سے کیا ہوتا ہے اور بائیک آؤٹ سے آگے کیا ہوگا، اس بارے میں آپ کو ابھی بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائیک آؤٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کہ کیا اگر ان کے اپنے سگے بیٹے کو، سگی بیٹی کو، یا سگے بھائی، یا کسی چاچا کے بیٹے کو، یا کسی بھی قریبی رشتے دار کو اگر کسی نے ظالمانہ قتل کیا ہو، اور اس کے بعد کوئی ان کو آ کے یہ کہے کہ یار اس کی پروڈکٹس کا جو بائیک آؤٹ ہے وہ کرنے سے کیا ہوگا، تو کیا اس وقت آپ یہی کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ جیسے میری اولاد کو اللہ معاف کرے قتل کیا، یا میرے بھائی کو قتل کیا، یا میرے بہت قریبی کسی رشتے دار کو شہید کر دیا، یا کچھ بھی اس نے کیا، تو میں اس کے پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کیوں کروں؟ اس کے بائیک آؤٹ کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اگرچہ آپ ایسا کہیں گے تو پھر تو آپ یہ بولنے کے حقدار ہیں، اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے حقدار ہیں کہ ہاں بھائی بائیک آؤٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کہیں گے تو پھر آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ جو وہاں پر شہید کیے جا رہے ہیں، وہ بچے جن کے ساتھ وہاں پر ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے، وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں. اور یہ تو وہ مسلمان ہیں، اگر کوئی اور عام انسان کی کسی اور غیر مسلم کے ساتھ بھی اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہو، یا اس کا ظالمانہ قتل کیا جا رہا ہو، تو ایک بحیثیت مسلمان ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے خلاف جو اپنی ذات سے کر سکیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. تو یہاں تو مسلمان کے بارے میں ہم مطلب اس بات پہ ہمارے یہاں بحث ہو رہی ہے یار. کس اسٹیج پہ ہم لوگ آگے کھڑے ہیں؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بات پہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ ہمیں اس کے خلاف جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ان کی چیزوں کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. مطلب کس قسم کی باتیں ہیں یہ؟ یہاں تو ہمیں یہ ہمارے بچپن سے ہم یا جو سیکھتے آ رہے ہیں، یا تو ہم وہ بھول گئے ہیں، یا ہمارے نزدیک اب وہ باتیں اہمیت نہیں رکھتی کہ بچپن میں جو ہمیں کہا جاتا تھا، ایک چھوٹی سی کلاس سے لے کے آج تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ مسلمان مسلمان آپس میں بھائی ہیں. تو وہ ہم بھول گئے ہیں شاید، یا وہ چیز ہمارے نزدیک ویلیو نہیں رکھتی، جو ہم ایسا سوچتے ہیں کہ یار بائیک آؤٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو اور بائیک آؤٹ کرنے سے آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا. آپ جا کے دیکھیں مارٹ کے اندر، آپ جا کے دیکھیں کہ جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، یا جو دوسری یہودی کمپنیز کی جو پروڈکٹس ہیں، ان کے اوپر کتنی اس وقت آفر چل رہی ہیں، کتنی انہوں نے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ اپنے دے دیے ہیں. میرا اپنا دوست میکڈونلڈ میں جاب کرتا ہے، اس کی تقریباً ان کے یہاں کال سینٹر میں 10,000 کالز ڈیلی آتی تھی، آج 2,000 کالز مشکل سے آ رہی ہیں. یہ حال ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ بائیک آؤٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں یار آپ چھوڑ دیں ان سب باتوں کو، کہ ہم ان کی اکانومی کو کمزور کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، ہم جو ہے نا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم بائیک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ اس سب کو تو چھوڑ دیں. کیا یہ وجہ کم ہے کہ اس طرح ظالمانہ بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اتنا ظلم کیا جا رہا ہے؟ یہ وجہ کم ہے ہمارے پاس بائیک آؤٹ کرنے کے لیے جو ہم اس طرح کی باتیں ہمارے لوگ کرتے ہیں؟ میری تو سمجھ سے باہر باتیں ہیں یار، کہ کس طرح کوئی انسان ایسی بات کر لیتا ہے. اور آگے سوشل میڈیا پہ لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ بھائی کیا ہوگا بائیک آؤٹ کرنے سے، کچھ نہیں ہوتا، یہ وہ ایکس وائی زیڈ. بہت عجیب عجیب سی باتیں، مشہور یوٹیوبرز نے بھی اس طرح کی باتیں کچھ نے کی ہیں. تو بہرحال میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے، اور یہ پیغام ان لوگوں کو دینا مقصد ہے کہ بھائی خدا رہا اس چیز کو ہلکا نہ لیں، اس بات کو سمجھیں کہ وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، اور وہ بھی لوگ، وہ بچے بھی ہمارے ہی بچے ہیں جن کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جن کو اتنا ظالمانہ شہید کیا جا رہا ہے. تو ہمیں اس بات کا، اگر ہمیں دین میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ کم سے کم اگر کوئی چیز آپ غلط دیکھ رہے ہو تو اس کو سب سے پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. نہیں روک سکتے تو اسے زبان سے برا کہو، اور اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ آخری درجہ یہ ہے کہ آپ اسے دل میں برا جانو. تو یہ جو ہم بائیک آؤٹ اگر ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں خود بھی سمجھ سکتا ہوں، میں بھی ایک بزنس کرتا ہوں، ظاہر ہے بہت سے لوگ جاب کرتے ہیں، ہم بھی اپنے مارکیٹنگ کرتے ہیں، گروسری سے ریلیٹڈ ہمارا سارا کام ہے، اس میں کئی آئٹم ان کے ہیں.
ہم سارا جو ہے نا اس وقت ختم نہیں کر سکتے. میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں, اور بہت سے لوگ میرے دوست یار ہیں بہت سے, یا اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو جاب کر رہے ہیں ان کمپنیز کے اندر, چاہے وہ مجبوری میں کر رہے ہیں نہیں کرنا چاہتے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی ایک دم سے اپنا جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نہیں بیٹھ سکتا انسان. جو ہے نا بہت سے لوگوں نے ایسا بھی کیا ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے بھائی, ان کے لیے اللہ آسانیاں کرے. اور جو لوگ نہیں کر پا رہے ہیں ان کو یہ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ ان کو لان تان کرنا شروع کر دیں کہ تم ایک فلاں کمپنی میں جاب کرو جس کا ایسا ہے. بھائی ٹھیک ہے, ہر انسان اپنے طور پہ بائک آؤٹ کر رہا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے. ہم بھی, میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ٹوٹلی بائک آؤٹ نہیں کر سکتے, لیکن کم سے کم ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اور جتنا ہم, اور لوگوں سے بھی میں یہی کہوں گا کہ جتنا وہ کر سکتے ہیں انہیں کرنا چاہیے. لیکن یار ایٹ لیسٹ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہ کہو جو بائک آؤٹ نہیں کر رہا اس کو, یا جو کم کر رہا ہے کہ یار تمہیں تو جو ہے نا اس کو الٹا سیدھا بولنا شروع کر دو کہ بھائی آپ بائک آؤٹ نہیں کر رہے, آپ تو ایسے آپ تو ویسے. نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو زبردستی بولو جا کے کہ بائک آؤٹ کرو, لیکن ایٹ لیسٹ جو کر رہا ہے اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں نہ کریں. اور جو آپ اپنے طور پہ کر سکتے ہیں آپ وہ کریں, تاکہ کم سے کم ان لوگوں کو یہ اسی کے برابر ہے بس کہ ہم اسے دل میں برا جان لیں. اس سے زیادہ ہم ویسے بھی ہم کوئی جا کے فلسطین میں جو ہے نا وہاں پہ راکٹ فائر نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ, یا ان کی جگہ ہم لوگ نہیں ہیں جو ہمارے قریبی لوگ اللہ معاف کرے شہید ہو رہے ہیں یا کوئی ایسا ہو رہا ہے. لیکن یہ اتنا ہی ہے بس کہ ہم اس کو دل میں برا جان لیں کہ یہ بائک آؤٹ اس کے بدلے ہم کر رہے ہیں. اصل میں تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے, اور کیا ہے بہت ساری گورنمنٹ نے کیا ہے ایسا. آپ ترکی کے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, اس نے ایسا کیا ہے. لیکن ہماری گورنمنٹ, مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان کو یہاں پر بین کر سکے. تو جو لوگ اپنے طور پہ کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے, اور جتنا کر رہے ہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یار یہ ٹو مچ ہے. مطلب اس سے زیادہ کیا غلط ہوگا کہ لوگ میڈیا پہ آ کے, سوشل میڈیا پہ آ کے اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں. بہرحال ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی خدا را اس چیز کو, اپنے ضمیر کو ذرا جھنجھوڑیں اور سوچیں کہ اگر ان لوگوں کی جگہ, ان بچوں کی جگہ آپ کے اپنے بچے ہوں تب آپ یہ بات کہیں گے, اور اگر نہیں کہیں گے تو پھر آج بھی نہ کہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.